میرے پیارے بھائیوں، یہ کام جو ہے وہ اللہ کی ایک امانت ہے. ہر آدمی اس کا ذمہ دار ہے کہ اس کام کو چلاوے اور پھیلاوے اور صحیح اس کی نگرانی کرے تاکہ یہ آنے والی نسلوں تک صحیح شکل میں جائے. اس امانت کا یہ حق ہے. دنیا ہے، یہاں مختلف چیزیں پیش آتی رہتی ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد بھی کام رہے گا اور کام کے تقاضے پیش آئیں گے اور مسائل کھڑے ہوں گے. اگر اس مسائل کا حل ہم قرآن میں یا حدیث میں نہ پائیں تو کیا کریں اس کے حل کے لیے؟ تو فرمایا کہ نیک آدمیوں کو، پرہیزگار آدمیوں کو جمع کرو اور ان سے مشورہ کر کے عمل کرو. ایک آدمی کی بات پر اعتماد مت کرنا. حدیث شریف کا مضمون ہے یہ. اس لیے ہمارے سامنے الحمدللہ یہ صورت ہے کہ الحمدللہ ساتھی ہیں، کام کرنے والے ہیں، ذمہ دار ہیں، زندگیاں ان کی لگائی ہوئی ہیں، پابند ہیں. تو ہم سب مل کر کے اسی ترتیب پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے مشورے کی، اور وہ ایک بڑی سنت ہے اور ایسی سنت ہے کہ جس کی وجہ سے امت کی صلاحیتیں حق پر آتی ہے. ایسی یہ سنت ہے، یہ مشورہ. ہاں کہ اگر یہ چلا تو رائے دینے والے رائے دیں گے اور جو رائے نہیں دے سکتے ان کی دل جوئی کی جائے گی رائے لے کر کے. اس طرح دلوں کو جوڑ کر کے صلاحیتوں کو کام پر لانے کا یہ بہترین مسنون طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنے اپنے دور میں مشوروں کا بہت اہتمام کیا کہ مشورے سے کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ اپنے ساتھیوں سے لیتے. ماذا ترون، آپ حضرات کی کیا رائے ہو رہی ہے، آپ حضرات کیا سوچ رہے ہیں، یہ پوچھتے تھے. کیونکہ اصل یہی ہے کہ اس امت کا کام آپس کے مشورے سے چلا کرے. جب مشورہ قائم ہو جائے گا تو سارے مسائل کا حل نکالنا آسان ہو جائے گا. کون فیصل بنے، کون ذمہ دار بنے، کون جائے، کون کرے، یہ سارا کام تو مشورے کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ یہ ایک بڑی سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے. آپ حضرات سے بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ مشورے کا اہتمام کریں، مشورے کی جماعتیں بنائیں اور اپنے آپ کو مشورے کا پابند بنا کر کے اس کام کو امانت سمجھ کر کے کریں. کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق اجمعین.